السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت تو بڑی تھی، مگر وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ علماء بغداد کہنے لگے کہ یہ شعبدہ بازی ہے، اور شعبدہ بازی اس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں۔ بادشاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ تبریز نے پہلے اپنی ساحرانہ قوتوں سے شہزادے کو بے ہوش کر دیا اور پھر خود ہی جادو کے اثرات کو زائل کر دیا۔ نتیجتاً شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ ولی عہد سلطنت ایک مرد خدا کی دعاؤں سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اگر وہ شخص ایسا ہی مستجاب دعوات ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ عجیب قد بحثی کی فضا تھی۔ علماء بغداد یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ساحر ہے اور اسلام میں ساحری حرام ہے۔ حضرت شمس تبریز پر کفر کا دعویٰ لگا دیا گیا۔ بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی۔ وہ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جس ملک میں حضرت شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے۔ شہزادے نے کہا، میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور اس تاریخی شہر میں قیام کیا۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی آنے کی اطلاع ملی تو ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو واپس کر دیا۔ اس سے ان کی یہ مراد تھی کہ ملتان میں کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں، اگر میری ذات سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی اور انہیں شہر سے باہر کر دیا گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت موننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے آگ نہ دی۔ ایک سنگدل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ آسمان کی پر نظر کی، سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور پھر یہ گرمی اتنی بڑھی اہل ملتان چیخ اٹھے۔ در و دیوار جل رہے تھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا، چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازہ دروازہ بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ ان سے فریاد کی،
یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان نہیں۔ جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا، اس سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کو کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔